عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا بھی بات کی، اس کے بعد کیوں نہیں یہ معاملات روکے؟ کیا ان کی آواز میں کوئی اثر نہیں تھا یا معاملات کوئی اور ہیں؟ حکومت موجودہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے پاس پاور نہیں ہوتی، کیا موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے روڈوں کے اوپر؟ پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اب تو سویڈن کے سفیر کو بھی نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب، اور ان کا اپنا دور حکومت تھا تو تحریک لبیک پاکستان نے جب مطالبہ کیا تھا فرانس کے سفیر کے حوالے سے تو 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، سینکڑوں لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے، کوئی معذور ہوا، کوئی اندھا ہوا۔ اس وقت کہتے تھے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، تو اس وقت فرانس کا سفیر نہیں نکالا۔ ابھی ان کی گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب سویڈن کا سفیر نکالا جائے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب مطالبہ کرتے تھے کہ جناب فرانس کا سفیر نکالا جائے۔ اب یہ اپنی دور حکومت میں مطالبات کیوں نہیں کرتے سر؟ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کبھی فرانس کا معاملہ ہو، کبھی ہالینڈ کا معاملہ ہو، چاہے ابھی سویڈن کا معاملہ ہو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی قرآن پاک کی بدترین گستاخی کی سویڈن میں۔ ہمارے ساتھ قانون دان بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب موجود ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی بڑی جانی مانی اور پہچانی ہوئی شخصیت ہیں۔ تمام تر معاملات پہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ بیرسٹر صاحب؟ الحمدللہ جی، شکر اللہ کا۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کبھی فرانس میں، کبھی ہالینڈ میں اور ابھی سویڈن میں گستاخی کر دی گئی ہے قرآن پاک کی۔ تمام تر قانون موجود ہیں، جانوروں کے قانون ہیں، انسانوں کے قانون ہیں، آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے، پھر مسلمانوں کی ہی دل آزاری کرنے کا قانون کیوں نہیں موجود ہے؟ سر اس لیے موجود نہیں ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکے، مسلمان دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ قرآن ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، مسلمان دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی ناموس ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ جب ہم خود قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، جب ہم خود اپنے مدرسوں کو ٹارگٹ کریں گے جہاں پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، ہم مدرسوں سے فارغ التحصیل جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے، تو پھر وہ یہی سمجھیں گے کہ خدا نہ خواستہ جیسے جو ان کی وقت ہے وہی قرآن مجید کی ہے، تو ہم خود ایک اچھا میسیج نہیں دے سکے، ہم دنیا کو یہ پوسٹرائز کر ہی نہیں سکے کہ ہماری جان بھی قرآن مجید کے ناموس کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، ناموس کے لیے حاضر ہے۔ جی سر، موجودہ دور میں سیاستدان بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، جو سیاستدانوں کا ایک کرائٹیریا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے کوئی پی ٹی آئی میں ہے، چاہے کوئی نون لیگ میں ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جی مذہبی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، تو ان کا اپنا دور حکومت ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات نہیں دہرائے جاتے۔ اس حوالے سے بھی مجھے جواب دیجیے گا۔ اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا بھی بات کی، اس کے بعد کیوں نہیں یہ معاملات روکے؟ کیا ان کی آواز میں کوئی اثر نہیں تھا یا معاملات کوئی اور ہیں؟ سر بیسکلی جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز والے، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو پاکستان کی، وہ سارے خاص طور پہ ہمارے صحافی حضرات ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہمارے کوئی بھی طبقہ ہو، وہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہاں ہیں تحریک لبیک والے۔ تو اس وقت میں تو بالکل اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیڈروں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، وہ اس وقت ان پہ لعنت بھیجنا بھی قبول نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملے کو اگر کوئی ٹیکل کر سکتا ہے یا اتنی کوئی غیرت والا ہے جو اس معاملے پہ نکلے گا تو وہ تحریک لبیک پاکستانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے کہنے سے پہلے ہی ہم نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل یہ کوئی ہم احسان نہیں کرتے، یہ ہمارا فرض ہے، بینگ اے مسلم اور بینگ اے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی جس کو ہم لیڈ کرتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی نوکری کی، اسی چوکیداری کی عوام ہمیں عزت دیتے ہیں اور ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور ہمارے پہ توقع رکھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ یہ چوکیداری اور یہ جو نوکری ہے یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہم آج تک باور کرا سکے دنیا کو کہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ سر بغیرت حکمران یہ باور نہیں کرا سکتے۔ جب
انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ ساری چیزیں ان کو آٹومیٹکلی پھر ایک میسج جائے گا, ان کو پتہ چلے گا کہ غیرت مند حکمران آ گئے ہیں, یہ بھوکے رہ سکتے ہیں, یہ اپنی عیاشیاں ختم کر سکتے ہیں, سب کچھ ختم کر سکتے ہیں, لیکن صاحب قرآن کی حرمت پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جی. دوسری آپ نے بات کی اسلاموفوبیا کی. اسلاموفوبیا بھی that was just a political stunt, or that was just a political stunt to gather the public support اور ٹو گین مور پبلک سپورٹ, کیونکہ یہاں پہ اس وقت یہ پتہ نہیں کون سی ریزولوشن ہوگی, کوئی قانون بن گیا, کچھ پہ نہیں تھا سر, صرف بات کی, اور انفارچونیٹلی اس کے بعد ایسے واقعات بڑھ گئے. کیا اس سے پہلے کسی نے بات نہیں کی تھی یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے؟ بہت دفعہ کی, یہ کہتے ہیں واحد عمران خان ہے جنہوں نے جا کے بات کی. بہت دفعہ کی, ہزاروں دفعہ کی. دنیا کے کس نے کی ہے؟ بہت سارے انٹرنیشنل لیڈرز ہیں, پاکستانی لیڈرز بھی کرتے رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا. ہم نے اس کو, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور اب ہے, ہم نے اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے نا جی دیکھا, ادروائز یہ تو بات پوری شروع سے ہوتی آ رہی ہے جی. سر آپ نے ذکر کیا تحریک لبیک پاکستان کا, لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہ ہیں, تو باقی بھی تو مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں اور ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ بہت سی نام نہاد مذہبی جماعتیں ہیں, میں سب کی عزت کرتا ہوں, لیکن ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ صرف تحریک لبیک پاکستان کا نام ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے سر. بیسکلی اب کوئی بھی ایسی چیز ہو, مہنگائی ہو, کہاں ہے تحریک لبیک پاکستان, کوئی گستاخی ہو جائے, کہاں ہے تحریک لبیک پاکستان, اور ریگارڈلیس آف دی پولیٹیکل افیلیشن, پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو, یہی کویشچن ہوتا ہے ان کا. دا ریزن از تحریک لبیک پاکستان پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے, اور تحریک لبیک پاکستان کی پاپولیرٹی ان کو تنگ کرتی ہے اب, اور یہ اس چیز کو باور کر چکے ہیں کہ تحریک لبیک, پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان کو نظر آ رہا ہے کہ پبلک سپورٹ جو ہے, جو میسز کی سپورٹ ہے, وہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے, اور آنے والے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان انتہائی ٹف ٹائم دینے جانے والی ان کو. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں, لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کہاں ہے, تو ہم اس کو مائنڈ نہیں کرتے, ہم بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور ہر دفعہ میدان میں ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ بات ہو, ہم میدان میں تھے, شہادتیں دے دی, اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمارا کام تھا شہادتیں دے کے بھی ہم نے قومی اسمبلی کے اندر اس قرارداد کو پہنچا دیا. اب ہم قومی اسمبلی میں نہیں تھے, آگے اس کو پروسیڈ کس نے کرنا تھا؟ پی ٹی آئی نے کرنا تھا, جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے کرنا تھا, نہیں کیا. آج آپ نے ان کا انجام دیکھ لیا. اب عوام کی جناب, لاسٹ ٹائم سویڈن نے, جب سویڈن میں ایسا ہوا, تب بھی تحریک لبیک پاکستان واحد پارٹی تھی پورے پاکستان میں جو باہر سڑکوں پہ تھی. اب ہے تو جمعے والے دن آپ دیکھیں گے واحد لیڈر کسی پارٹی کا اگر ہوگا تو وہ تحریک لبیک پاکستان کے ہوں گے. سعد حسین رضوی صاحب, عمران خان صاحب اگر کسی ریلی کو لیڈ کرے تو مجھے بتائیے گا ضرور. شہباز شریف صاحب کسی ریلی کو لیڈ کریں تو مجھے وہ جگہ بتائیے گا ضرور. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس کہہ دیا کریں. صرف اعلان کیا گیا, نہیں سر اعلان کی حد تک ہے. آپ کو صرف ایک لیڈر سڑکوں پہ نظر آئے گا, وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہے. سر اب تو سویڈن کے سفیر کو بھی نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب, اور ان کا اپنا دور حکومت تھا. تو تحریک لبیک پاکستان نے جب مطالبہ کیا تھا فرانس کے سفیر کے حوالے سے, تو 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا, سینکڑوں لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے, کوئی معذور ہوا, کوئی اندھا ہوا. اس وقت کہتے تھے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی, ہمارا جو ملک کے اندر فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی, ملک کا جو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس وقت فرانس کا سفیر نہیں نکالا. ابھی ان کی گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب سویڈن کا سفیر نکالا جائے. اس وقت شہباز شریف صاحب مطالبہ کرتے تھے کہ جناب فرانس کا سفیر نکالا جائے. اب یہ اپنی دور حکومت میں مطالبات کیوں نہیں کرتے سر؟ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ سر بیسکلی جو پی ٹی آئی ہے نا, اور عمران خان صاحب ہیں, یہ منافقوں کا باپ ہے, یہ منافقوں کا آئی جی ہے, سردار ہے. آپ صرف یہ والی بات نہیں کہ تم خود گورنمنٹ میں اور تم کو کہ ہماری اکانومی کریش کر جائے گی, ہمارے تعلقات, یورپین یونین ہمارے سے ٹریڈ بند کر دے گا, ہمیں لونز ملنے بند ہو جائیں گے. یہ صرف اس معاملے پہ نہیں, آپ کوئی ایک معاملہ اس کا اٹھا کے, اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی ایک بات اٹھا کے دیکھ لیں, یہ اس بات کے اپوزٹ گیا ہے. باجوہ ملک کا سب سے اچھا آرمی چیف ہے, ایک پیج پہ ہے, پرو ڈیموکریٹک ہے, ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, ہماری فورن پالیسی میں سپورٹ کر رہا ہے, ہر چیز. بعد میں کہہ دیا ملک کا سب سے بڑا غدار ہے. لائک آپ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ اس کی کوئی ایک بات اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک بات. وہی تو یو ٹرن کہتے ہیں, کوئی ایک یو ٹرن. سر یو ٹرن چھوٹی بات ہے, یو ٹرن چھوٹی بات ہے.
یو ٹرن بہت چھوٹی بات ہے, یہ منافقوں کا آئی جی ہے سر. بہت شکریہ. مجھے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا, میں نے ان کا بھی کویسچن کیا تھا کہ وہ عمران خان کے دور حکومت میں کہتے تھے کہ سفیر کو نکالو, اب ان کا اپنا دور حکومت ہے تو وہ صرف احتجاج کی کال دے دی ہے. کیا حکومت, موجودہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے پاس پاور نہیں ہوتی؟ کیا موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے روڈوں کے اوپر؟ پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ سر گورنمنٹ جو ہے وہ روڈز کے اوپر آ کے پروٹیسٹ نہیں کرتی, گورنمنٹ آن گراؤنڈ جو ہے ڈیسیجنز لیتی ہے اور پھر ان ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرواتی ہے. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. وہ شہباز شریف, آپ اس کی حالت دیکھیں, وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی باولا ہوا پڑا ہے, گورنمنٹ ملی ہوئی ہے خیرات کی, تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, جیسے بندہ پاگل ہوا ہوتا ہے نا, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وہ کوئی تمہیں گورنمنٹ ملی ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہے, تم قوم کے اس وقت بادشاہ ہو, تو تم قوم کو فیسیلیٹیٹ کرو, تم قوم کو جناب قوم تمہارے سے خوش ہو, وہ نہ خود خوش ہے نہ اس سے قوم خوش ہے. تو یہ بھی سر ایک اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے اس کا. جی سر بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملہ فرانس کا ہو, ہالینڈ کا ہو, سویڈن کا ہو, جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, تو اسی طرح ہم تمام تر اپڈیٹس آپ کے پاس لے کے حاضر ہوتے ہیں. کس طرح امت مسلمہ کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے اور جو امت ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.